الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا ان آیات میں کہ اب مشرکین کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وإنها كائنة لا محالة واقعة. قیامت نے ہر حال میں ہونا ہے، ہر حال میں واقع ہوگی. وَهَؤُلَاءِ غَافِلُونَ عَنْهَا غَيْرُ مُسْتَعِدِّينَ. لیکن یہ کافر، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ غافل ہیں قیامت سے اور اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے. فَإِذَا جَاءَتْ إِنَّمَا تَجِيءُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا فَحِينَئِذٍ يَنْدَمُونَ كُلَّ النَّدْمِ حَيْثُ لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُ عَنْهُمْ. پس جب قیامت آئے گی تو ایسے حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس وقت یہ بڑے شرمندہ ہوں گے، ندامت اختیار کریں گے، لیکن وہ ندامت ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. وقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة. اب مفسر فرماتا ہے کہ ہر دوستی، ہر صداقت جو دنیا میں تھی قیامت والے دن وہ دشمنی میں بدل جائے گی. جو غیر اللہ سے تعلق ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گا. الا ما کان للہ عز وجل فانہ دائم بدوامہ. ہاں اگر کوئی تعلق اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے تو وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اس لیے حکم ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ. کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں اور اگر ناراضگی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا، آپ نے فرمایا: من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، اگر کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے دے، اگر روکے تو اللہ کے لیے روکے. وقد استکمل الایمان. گویا اس نے ایمان اپنا مکمل کر لیا. ایمان کی علامت یہ ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ والوں سے ہو.
اس لیے قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین سے، صالحین سے، مومنین سے، عابدین سے، قانتین سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقَوْمِهِ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا تم نے غیر اللہ سے جو محبت اور مودت بنا رکھی ہے دنیا میں، لیکن آنے دو جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اس کو کافر کہے گا، وہ اس کو کافر کہے گا، وہ اس کو لعنت کرے گا، وہ اس کو لعنت کرے گا، اور ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، عابدین و معبودین کے درمیان بھی رشتے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سب سے بڑا گمراہ کرنے والا شیطان ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور کافر مشرک شیطان جن انس جہنم میں پڑے ہوں گے تو کافرین اور مشرکین شیطان کو کہیں گے کہ اے بدبخت، تو نے ہمیں برباد کیا، تو نے ہمیں شرک کا دروازہ کھولا، تو نے ہمیں گناہوں پہ لگایا، آج ہم ہمارا انجام دیکھو کہ ہم جہنم میں پڑے ہیں۔ وہ کہے گا ٹھہرو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہے گا بات سنو میری، لا تلومونی ولوموا انفسکم، کہنے لگا بات سنو کہ میں نے بھی دنیا میں تم کو اپنے رستے کی طرف بلایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجا، انہوں نے تمہیں اللہ کے رستے کے لیے بلایا، تو تم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی اور میرے کہنے پہ چل پڑے، تو میرے اوپر تمہارا کوئی کنٹرول تھا؟ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہی ہونا چاہیے جہاں پڑے۔ تو ابلیس بھی بری ہو جائے گا۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا اسرائیل نبی اسحاق بن الحارث بن علیم رضی اللہ تعالی عنہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قال خلیلان مومنان وخلیلان کافران، فتوفي عهد المؤمنين وبشر بالجنة، ذكر خليله فقال اللهم إن فلان خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ دو دوست تھے، دونوں ایمان والے تھے، اور دو دوست تھے، دونوں کافر تھے۔ اب جب ایک مومن فوت ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو جنت کی خوشخبریاں دیں اور جنت دکھلائی، تو اس نے اپنے دوست کو یاد کیا اور کہا اللہم ان فلانا خلیلی، میرا اللہ میرا فلاں جو دوست تھا، کان یامرنی بطاعتک وطاعت رسولک، وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، وَيَأْمُرُنِي بِالْخَيْرِ وَيَنْهَانِي عَنِ الشَّرِّ، وہ بھلائی کا مجھے کام حکم دیتا تھا، برائی سے مجھے روکتا تھا، وَيُنَبِّئُنِي إِنِّي مُلَاقِيكَ، اور مجھے کہتا تھا کہ اپنی تیاری کر لو، تم نے قیامت میں اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ اللہم فلا تضلہ بعدی حتی تریہ مثل ما اریتنی، یا اللہ میرے اس دوست کو گمراہ نہ کرنا، یا اللہ میرے اس دوست کو بھی ایمان پہ موت دینا تاکہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے دکھائی ہیں میرے دوست کو بھی نصیب ہوں۔ تو اب دیکھیں جو دوستی اللہ کے لیے تھی وہ مرنے کے بعد بھی باقی ہے، وہ قیامت میں بھی باقی ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنا محبت ہے، میں گھر جاتا ہوں تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے، میں بچوں کو چھوڑ کے پھر دوڑتا ہوں کہ حضور کی زیارت کروں، پھر میں آگے زیارت کر لیتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ تو ہوں گے اعلیٰ درجات میں اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔
تو وہاں کیسے ملاقات؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آپ نے فرمایا صحابی تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ محبت ہو اسی کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ تو اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو قیامت میں بھی یہ محبت قائم ہوگی، اور یہ لقاء قائم ہوگا، یہ ملاقاتیں قائم ہوں گی، اور یہ تعلق جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ مومنین کا تعلق ہے وَتَرْضَىٰ عَنْهُ كَمَا رَضِيتَ عَنِّي، اور دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے اس دوست سے راضی ہو جا جیسے تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ فقال له فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا۔ اللہ فرمائیں گے اے مومن جاؤ جنت میں تم آرام کرو، تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہارے اس دوست کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اگر وہ تمہیں بتا دوں تو تم اتنی خوش ہو جاؤ کہ پھر کبھی تمہیں غم بھی نہ ہو، اس کے لیے بھی ہم نے بڑی نعمتیں رکھی۔ قال ثم يموت الآخر ويجتمع أرواحهما، اس کے بعد دونوں کافر مریں گے، ان میں سے بھی تو ان کے روحیں جب کٹھی ہوں گی۔ وقال لئن أحدكم على صاحب لئن أحدكم على صاحب يقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب لیسنی احدکم علی صاحبی۔ اب جب دونوں دوست مومنین قیامت میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بتلاؤ۔ وہ کہے گا نعم الاخ و نعم الصاحب و نعم الخلیل، یہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا بھائی ہے، اسی نے تو مجھے ہدایت کی۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ بُشِّرَ بِالنَّارِ، اور جب ان دو کافر دوستوں میں ایک مر جائے گا اور جہنم کے دروازے کھلیں گے، اب وہ اپنے دوست کو بھی یاد کرے گا۔ ذکر خلیل یقول اللہم ان خلیلی فلانا کان یامرنی بمعصیتک ومعصیت رسولک، وہ کہے گا کہ یا اللہ فلاں دوست جو تھا میرا وہ بڑی نافرمان تھا، مجھے آپ کی بھی نافرمانی، آپ کے پیغمبر بھی نافرمانی کے لیے ابھارتا تھا۔ ویامرنی بالشر وینہانی عن الخیر، مجھے برائی کا حکم کرتا تھا اور بھلائی سے روکتا تھا۔ ویخبرنی انی غیر ملاقیک، اور مجھے بتاتا تھا کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہم فلا تہدہ بعدی حتی تریہ مثل ما اریتنی، یا اللہ اس کو میرے بعد ہدایت نہ دینا، اس کو بھی یہ جہنم دیکھنی پڑے جو میں نے دیکھی ہے۔ تسقط علیہ کما سقطت علیہ، اور اس کو تیری ناراضگی حاصل ہو جیسے مجھ پہ حاصل ہے۔ قال فیموت الکافر الاخر جمعین ارواحہما فیقول یثنی کل واحد منکما علی صاحبہ فیقول کل واحد منہما لصاحبہ، جب دوسرا بھی مر گیا، اب جب کٹھے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تم دونوں دوست ہیں، اب بتاؤ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا بیس الاخ و بیس الصاحب بیس الخلیل، وہ کہے گا یہ تو بڑا برا بھائی ہے، بڑا برا دوست ہے، اسی نے تو مجھے برباد کیا۔ رواہ ابن ابی حاتم وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مجاہد و قتادہ سارا کل خلت عداوت یوم القیامت المتقین، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ دنیا کی ہر دوستی جو ہے قیامت میں دشمنی میں بدل جائے گی، مگر مومنین کی دوستی جو ہے وہ دنیا میں بھی قائم اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ والحافظ بن الصاغر ترجمہ شام بن احمد بن شام بن عبد الله بن كثير حدثنا ابو جعفر محمد بن الخضر بن رقد وعاف حدثنا حكيم بن نافع نامش النبي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلين تحابا في الله احدهما بالمشرق والاخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامه يقول هذا الذي احببته فيه۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر دو دوست اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اللہ قیامت میں دونوں کو جمع کریں گے، ملائیں گے کہ یہ ہے نا وہ جس کے دل میں جب کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ حافظ ابن کثیر ہے، اب ہم جانتے ہیں کون ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم ہے، امام نسائی ہے، امام ابی داؤد ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، ہمیں کیا پتہ، لیکن ہم جو محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے حدیثیں جمع کی، انہوں نے دین کے مسائل کو نکال کے حدیثوں سے استنباط کر کے دین کو آسان کر دیا۔ تو اب ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک دن پہ ان پہ کروڑوں رحمتیں آتی ہیں، کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ والے جو ہیں دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے وقولہ تبارک و تعالیٰ، اللہ فرمائیں گے یا عبادی، یہاں دو قراتیں ہیں، بعض علماء نے یہ کے ساتھ یا عبادی، اور بعد میں پڑھا یا عبادی لا خوف
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ثم بشرهم وقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، جس کو اللہ کہے میرے بندے، ورنہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن جب اللہ کہے میرے بندے تو یہ بڑی شان ہوتی، نہ تم پہ کوئی ڈر ہے نہ تم پہ کوئی غم ہے. اور فرمایا میرے بندوں کی نشانی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پہ ایمان لائے ہیں اور ظاہر میں بھی اپنی گردن میرے آگے جھکا دی ہے، یعنی آمنت قلوبہم و بواطنہم، یعنی وہ اندر سے بھی مومن ہیں، وانقادوا لشرع اللہ جوارحہم و ظواہرہم، اور ظاہر سے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایمان ہے اور ان کے سارے اعضاء بھی اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں. قال الموت بن سلیمان ابی اذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادى مناد. معتبر بن سلیمان اپنے ابا سلیمان سے روایت کرتے ہیں اذا كان يوم القيامة، جب قیامت کا دن ہوگا، سارے مخلوق اللہ کی جب اٹھائی جائے گی معاشر کے لیے تو سب کے سب پریشان ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے حکم سے فرشتہ آواز دے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون فیرجوها الناس کلهم. اللہ حکم دیں گے کہ اے میرے بندے تم پہ ڈر بھی نہیں غم بھی نہیں. سب کہیں گے ہم بندے تو ہیں اللہ کے، لیکن آگے اللہ فرمائیں گے نہیں میرے بندے تو وہ ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو میرے آیات پہ ایمان لائے اور جن کے اعضاء و جوارح نے بھی میری اطاعت کی ہے. قال فہی الناس منا غیر المؤمنین، اب جو مومن ہیں وہ خوش ہوں گے، جو کافر ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے. اللہ حکم دیں گے ادخلوا الجنہ، اے یقال لهم، ان کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، ازواج سے بعد نے فرمایا بیویاں، اور بعد نے کہا نہیں ازواج کا معنی ہوتا ہے نذراؤکم، تمہارے جیسے جو مومن بھائی ہیں سب جاؤ اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم وازواجکم تحبرون تنعمون تصعدون، تاکہ تم پہ انعام ہو اور تمہیں خوشی حاصل ہو. وقد تقدم تفسیرها فی سورۃ الروم، اب مفسر فرماتا ہے ایسی آیتوں کی تفسیر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ الروم کے اندر. یطاف علیہم بصحاف من ذهب، صحاف کہتے ہیں بڑے بڑے پلیٹیں، سونے کی پلیٹوں میں غلمان لے کے کھانے پھرتے ہوں گے. اے زبادی آنت الطعام، وہ طعام کے برتن اٹھائے وا اکواب، اکواب کہتے ہیں کہ ایسا کوب جس کا پکڑنے کا کڑا اور آگے اس کے ٹوٹی نہ لگی ہو، اس کو کوب کہا جاتا ہے. وَأَكْوَابٍ آنِيَةُ الشُّرْبِ مِنْ ذَهَبٍ، وہ بھی سونے کے ہوں گے. لَا خَرَاطِيمَ لَا بَلَا، نہ تو اس کا کان ہوگا کہ پکڑو اور نہ اس کی آگے ٹوٹی ہوں گی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَقَرَابَاتٌ تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اللہ نے فرمایا اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تیرا جی چاہے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. اے طیب الطعام والریح وحسن المنظر، کہ وہاں دیکھیں گے تو طعام بھی اعلیٰ ہوگا، منظر بھی اعلیٰ ہوگا اور خوشبوئیں بھی اعلیٰ ہوں گی. قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني اسماعيل بن ابي سعيد قال ان اكرمه مولى ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى اهل الجنه منزله واسفلهم درجه لرجل لا يدخل الجنه بعد احد يفصل في بصري مسيرة 100 عام في كسور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معبور يقضى عليه ويرى ب70,000 صافة من ذهب ليس فيها صافة فيها لون السلو خامسه شهوته في آخرها كشهوته في أوله ولو نزل به جميع الأرض والصالح مما أعطي لا ذلك ما أوتي شيئا. میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا درجے والا جنتی جو ہے، جو سب سے آخر میں جائے گا، یعنی جس کے بعد کوئی نہیں بچے گا، سب سے آخری جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں دیں گے کہ 100 سال تک چلتا جائے نا، اس کے محل ہی ختم نہیں ہوں.
اور وہ محل بھی سونے کے ہوں گے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کے لیے محل بھی ہوں گے سونے کے، وخیام من لؤلؤ، اور موتیوں سے بنے ہوئے اس کے خیمے ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا تھا فیہا موضع شبر، ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی کہ وہ سب کی سب آباد ہوگی، اور صبح کو اور شام کو 70,000 پلیٹیں، 70,000 قسم کے کھانے اس پہ پیش ہوں گے، اور جو ایک ہوگا اس جیسا دوسرا نہیں ہوگا، وہ دوسرا اور قسم کا ہوگا، اور اللہ اس کو ایسی کھانے کی قوت دیں گے وہ پہلے سے لے کر آخر تک سب کو چکھے گا اور سب کو کھائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے وَنَذْبِي جَمِيعَ الْأَرْضِ وَالصَّالِحِينَ، اگر اللہ سارے زمین والوں کو بھیج دے، اس کے مہمان بن جائیں تو وہ کھانا کافی ہو جائے گا، سب کو کافی ہو جائے گا پورا۔ یہ تو ملے گا نا ادنا کو، جو اعلیٰ ہوں گے جنت میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حسين جنيد قال حدثنا ابو سواد الرحي قال حدثني عبد الله بن وهب ان ابن لهية نكي بن قادر حسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في ان ابا امامه رضي الله تعالى عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنه، حضور پاک نے جنت کا ذکر کیا اور فرمایا والذي نفس محمد بيده لَيَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ اللُّقْمَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي فِيهِ ثُمَّ يَقْتُلُ عَلَيْهِ تَمْرَةً الَّذِي فِي فِيهِ الَّذِي اشْتَهَا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کھانا کھا رہا ہوگا، جب طعام رکھے گا نا زبان پہ کہے گا یار فلاں چیز جو ہے نا وہ سنا ہے اور زیادہ لذیذ ہے، تو اللہ اسی وقت بدل دیں گے، وہ زبان کے اوپر رکھے رکھے بدل جائے گا، یعنی جو اس کی تمنا ہوگی اسی وقت پوری ہوگی، یہ نہیں کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے۔ اس کے بعد حضور پاک نے یہ آیت پڑھی وفیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن بن موسیٰ قال حدثنا مسکین بن عبد العزیز قال حدثنا ابو الاشعث الضرير عن شرح حوشب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ان ادنى اهل الجنة منزلة من له ل7 درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له 300 خادم ويغدى عليه غلا كل يوم ب300 صحفة۔ حضور پاک نے فرمایا جنت میں جو ادنا درجے کا مومن ہوگا اس کے لیے 7 درجات ہوں گے، وہ 7ویں چھٹے پہ ہوگا اور اس کے اوپر 7واں ہوگا، اور 300 خادم صبح و شام 300 قسم کے کھانے لے کے حاضر ہوگا۔ ولا علم الا قال من ذهب في كل صحفة ليس بالاخرى، کہتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ برتن سونے کے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَلَذُّ أَوَّلَهُ كَمَا يَلَذُّ آخِرَهُ، وہ پہلا کھانے سے لے کر آخر تک اللہ طاقت دیں گے، خواہش دیں گے، قوت دیں گے، وہ لذت حاصل کرے گا۔ وَمِنَ الْأَشْرِبَةِ 300 إِنَاءٍ فی کل اناء لو نصف الاخر، اور 300 برتن کے اندر مشروبات ہوں گے اور ہر مشروب دوسرے سے علیحدہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَأَوْلُكُ مَا يَلَذُّ آخِرُهُ وَإِنَّهُ لَيَقُولُ يَا رَبِّ لَوْ أَذَنْتَ لِي لَأَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا عِندِي شَيْءٌ وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ل72 زَوْجَةً سِوَى أَزْوَاجِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَتَأْخُذُ مَقْعَدَهَا قَدْرَ مِيلٍ من الارض۔ اب وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے اتنا نعمتیں دی ہیں، اگر میں ساری جنت والوں کو بھی دعوت کروں نا پھر بھی یہ کھانے ختم نہیں ہوں گے، تو میں ایک آدمی کیا کھا لوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 72 حوریں بھی عطا فرمائیں گے، اور ایک حور کے لیے جو بیٹھنے کا جو تخت ہوگا وہ 1 میل لمبا ہوگا جس پہ وہ بیٹھے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ خَالِدُونَ لَا تَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا تَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندو تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے، نہ تو تمہیں نکالا جائے گا اور نہ تم نکلنا چاہو گے۔ ثم قیل لهم علی وجه التفضل والامتنان، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں احسان کے طور پہ اس جنت کا میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے، اب تم مالک ہو۔
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالُكُمُ الصَّالِحَةُ كَانَتْ سَبَبًا لِّشُهُورِ اللَّهِ تمہارے اعمال صالحہ جو ہیں اس کی وجہ سے آج اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَٰكِن بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَضْلِهِ کیونکہ کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جب بھی داخل ہوگا اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. وَإِنَّمَا الدَّرَجَاتُ يَنَالُ تَفَاوُتًا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ ہاں البتہ اس کے درجات جو ہیں اس کے اعمال کے مطابق کسی کا اعلیٰ کسی کا ادنا کسی کا اوسط. قال ابن ابي حاتم حدثنا الفضل بن شهادان المقري قال حدثنا يوسف بن يعقوب عن الصفار قال حدثنا ابو بكر ياش نام النبي صالح النبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى منزل من الجنه حسرة. اب ہر کافر دیکھے گا کہ میرے لیے بھی اللہ نے ٹھکانہ تو رکھا تھا جنت سے لیکن میں محروم ہو گیا. اس ٹھکانے کا وارث بھی مسلمان بن گیا ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وہ کہے گا لولا ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین کاش مجھے بھی اللہ ہدایت دیتے تو میں بھی ڈرنے والوں میں ہوتا. اور فرماتے ہیں وہ کل اہل الجنت یرا منزلہ من النار اور جنت میں جانے والے دیکھیں گے کہ جہنم میں بھی ہماری جگہ تھی لیکن اللہ نے ہمیں بچا دیا اور جنت دے دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ويكون له شكرا قال وقال رسول الله ما من احد الا وله منزل في الجنه منزل في النار. حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے جنت میں بھی ٹھکانہ ہے جہنم میں بھی. فالکافر یسلم من منزله من النار کافر کو وہ مکرم ٹھکانہ ملے گا جہنم میں مومن والا اور مومن کو ملے گا کافر والا منزلہ من الجنہ. وذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة أي من جميع الأنواع منها تأكلون وما اخترتم وأردتم وما ذكرتم والشراب ذكر بعد الفاكهة تمم النعمة والابتداء. اللہ فرماتی ہیں کہ جنت میں تمہارے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے ان میں سے جو چاہو گے تم کھاؤ گے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے طعام کا ذکر کیا یطاف علیہم بصحاف من ذهب پھر اللہ نے مشروبات کا ذکر کیا واکواب پھر اللہ تبارک و تعالی نے فاکہہ کا ذکر کیا تاکہ نعمتیں جو ہیں پوری ہو جائیں کہ ہر آدمی کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پھلوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ نے مومنین کا حال ذکر کیا ہے. اب سمجھیں کہ میں نے عرض کیا تھا سوال زیادہ ہے اچھا چلو دے دو پھر اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. اور ہمارے دوست بھی ہیں طالب بھی ہیں وہ انجینئر ہیں حرم میں ریاض صاحب بیمار ہیں دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. یہ جو حرم میں کام ہوتا ہے نا اس کی نگرانی کرتے ہیں. بیچاروں کو تکلیف ہو گئی اپنڈکس کی. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے علماء کہتے ہیں منع ہے اور یہاں تو یہاں آپ نے دیکھا نکاح ہو رہے ہیں سنی شیعہ کیا مطلب. میرا بھائی بات یاد رکھو کہ یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کے پاسپورٹ کو دیکھا جاتا ہے اس پہ کافر لکھا ہوا ہے یا مسلمان. اگر ہندو لکھا ہو سکھ لکھا ہو یہودی لکھا ہو نصرانی لکھا ہو کافر نہیں آنے دیتے. لیکن اگر مسلمان لکھا ہو تو یہ کیا کریں. انہوں نے تو اس کو دیکھنا ہے نا جو گورنمنٹ نے اس کو سفر کے لیے وثیقہ دیا مجبور ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہہ سکتے. اچھا کتنے قادیانی ہیں جو آ جاتے ہیں عرب میں آ جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں حالانکہ وہ مستفق کا ہے کافر لیکن پاسپورٹ میں لکھا ہے مسلمان مسلمان. دوسری بات یہ یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ صرف کافر بنانے پہ زور نہ دیں کچھ لوگوں کو مسلمان بنانے کی بھی کوشش کریں. یہ جو ہے نا جی جتنے مذاہب باطلہ ہوتے ہیں نا ان کی کئی قسمیں ہیں. مثلا صرف جو روافض ہیں یا شیعہ ہیں ان کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ شمار ہی نہیں کر سکتے.
اسی لیے علماء جانتے ہیں، آپ بڑے بڑے حدیث کی کتابیں کھولیں، بڑے بڑے محدثین روایت لیتے ہیں لیکن آگے لکھتے ہیں شیعیون، کہ یہ راوی جو ہے اس سے ہم روایت تو لے رہے ہیں لیکن ہے شیعہ۔ اچھا کہیں لکھتے ہیں یمیلو الت شیعو، شیعہ تو نہیں تھا لیکن شیعہ کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اور کہیں لکھیں گے شیعیون غالیون، یہ بڑا کٹر شیعہ تھا، کہیں لکھتے ہیں شیعیون محترکن، یہ سڑول قسم کا شیعہ تھا، لیکن روایت لے رہے ہیں محدثین، روایتیں لے رہے ہیں ان سے۔ کسی عالم سے جا کے پوچھو نا، تو اگر سارا جہان کافر ہے تو روایت لینے کا کیا مطلب؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو بندہ منکر قرآن ہے، اس قرآن کو کامل مکمل نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ جو بندہ صحبت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ جو بندہ عزت عصمت عفت عائشہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ جو بندہ اصحاب رسول اللہ کو کافر کہتا ہے، وہ کافر ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ تفضیلی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں حضرت علی افضل ہیں بس، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام شافعی جیسے بندے نے بھی کہا کہ اذا کان الرفض حب آل محمد، اس نے کہا یار شیعہ ہونے کا معنی اگر یہی ہے کہ حضور کے اہل بیت سے محبت ہو، فلیشہد الثقلین انی رافض، ساری دنیا کے جن انسان گواہ ہو جائے پھر میں بھی رافضی ہوں، مجھے بھی اہل بیت سے محبت ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت ہونا تو جرم نہیں ہے نا، حضرت حسن حسین سے محبت ہونا تو جرم نہیں، حضرت علی سے محبت ہونا تو جرم نہیں۔ اور بعض لوگ حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، بعض اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ افضل حضرت ابو بکر ہے، لیکن جزئی طور پہ افضل حضرت علی ہے، کیونکہ وہ ابن عم رسول اللہ، وہ حضور کے چاچے کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر تو چاچے کا بیٹا نہیں ہے نا، حضرت ابو بکر تو سسر ہے حضور کا، یعنی حضور پاک سے رشتہ ہو گیا، بیٹی دے دی، ورنہ کوئی قرابت تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی تو ابن عم رسول اللہ ہے، اور پھر حضرت علی وہ ہیں جن کو حضور نے بچپن میں خود تربیت دی ہے، اور پھر حضرت علی وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے بھی مجھ سے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا، عمر نے بھی رشتہ مانگا، لیکن میں خاموش ہو گیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرو۔ تو ہمارا ایمان ہے، یہ مانا تو نہیں نا کہ ایک دوسرے کی دشمنی میں آ کے بس ایک دوسرے کو مارو اور دھاڑ فساد اور ڈنڈا اور کافر اور کافر اور کافر۔ اللہ نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ کافر بناؤ، اللہ مسلمان بنانے کی توفیق۔ ہاں جو کافر ہیں بالکل ان کو کافر کہنے میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافر کو کافر کہنا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ ہر بندے کو رگڑ دو۔ اس طرح تو پھر اس طرح سنی کتنے مسلمان بچتے ہیں جو قبروں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو قبروں پہ جا کے منتیں مان رہے ہیں اور یا عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی یا فلان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور قبروں کی مٹی چاٹ چاٹ کے کھا جاتے ہیں، اور قبروں کو عرق گلاب سے غسل دے رہے ہیں اور غلاف چڑھا رہے ہیں، اور اپنے دمبے اور بکرے لے کے وہاں جا کے جناب نظر چڑھا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک پیر تھا، ہفتے میں سوموار کے دن وہاں تمام علاقے کے لوگ اپنے جانور لاتے تھے، وہ قبر کا طواف کرتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر اگر نہ لے جائیں نا تو جانور بیمار ہو جائیں گے۔ اچھا پیر ہے تمہارے جانوروں کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پہلے پیر بندو کو مرید کرتے تھے، یہ اچھا شریف آدمی ہے جانوروں کو مرید کرتا ہے، اور جو جانور ملنے نہ جائے اس کو بھی ہاؤ جی کہتے مر جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مکے مدینے والے جانور تو ادھر نہیں آتے، وہ تو نہیں مرتے، وہ تمہارے پیر کو نہیں مانتے ہیں، سمندر کے اس طرف ہیں۔ کوئی عقل کرو،
ایک عقیدہ ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ہندوستان میں ہمارے حاجی بھائی بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھیں، وہاں باقاعدہ ایک مزار ہے جہاں میلہ لگتا ہے سال میں، اور ایک دن بھی نہیں ہوتا، شاید 3 دن ہوتا ہے یا 7 دن ہوتا ہے. سارے علاقے کے جتنے سانپ ہیں نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، یہ بھی نہیں کہ 1-2، ہزاروں کی تعداد میں سانپ ہوتے ہیں. وہاں یہ حکم ہوتا ہے ہر بندے کو کہ بھئی چارپائی پہ نہیں سونا، نیچے سونا ہے، اور جو سانپ تمہیں نظر آئے اس کو مارنا بھی نہیں ہے. اچھا وہ لوگ سوتے رہتے ہیں، سانپ اوپر گزر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. کسی کو 3 دن مجال ہے کہ سانپ لڑے، کہتے ہیں جو پیر صاحب کے سلام پہ آئے ہیں. اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے بندے، اگر یہ بات ہے، حضرت عبید اللہ سندھی جیسا آدمی جو امام انقلاب گزرا ہے، جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انگریز نے ہماری سزائے موت ہو گئی اور ہمارے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اب ہم چاہتے تھے کہ ہندوستان سے نکل جائیں. اس زمانے میں ہندوستان چھوٹا تو نہیں تھا، نہیں، پاکستان بھی تو ہندوستان تھا. تو فرماتے ہیں کہ ہم 2 دوست تھے، ہم نے سوچا کہ بھی کیسے نکلیں. تو ہم دونوں نے ہندوؤں کا لباس اختیار کیا. وہ جیسے دھوتی باندھتے ہیں نا، دھوتی باندھی، وہ جیسے جناب یہاں چوٹی رکھتے ہیں، چوٹی رکھی، وہ جیسے تلک لگاتے ہیں، تلک لگایا، اور سارا اور کتاب مہابھارت اور رامائن اور وید جو تھے وہ ساری کتابیں اکٹھی کی، اور ان کو 2-4 راتیں بیٹھ کے اچھی طرح سے نظر دوڑائی اور ساری کتابیں پڑھی. اور جناب ہم چل پڑے، اب پیدل جا رہے ہیں، اور یہاں کھڑے ہو جاتے، رامائن پڑھتے اور کتابیں پڑھتے، لوگ دنگ ہو جاتے. ان کے تو کسی پنڈت کو بھی نہیں آتی ہوں گی. وہ لوگ کہتے یار ماشاءاللہ یہ تو کوئی بڑا پنڈت آ گیا. وہ ہمیں لے جاتے، ہم جا کے ان کے مندروں میں قیام کرتے، بڑی ہماری خدمت ہوتی، آؤ بھگت ہوتی کہ جی یہ تو بالکل کوئی مہا پنڈت آ گیا ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم وہاں بیٹھے تھے تو ساری مخلوق جو ہے وہ مندر میں آ گئی، بھر گئی، اور وہاں کے جو بڑے بڑے ان کے مندر کے جو مہنت تھے اور بڑے بڑے جو ان کے انچارج تھے، ان کے آگے رونے رہے اور بنتی کرنے لگے، جی بارش نہیں آئی، ہم راجستھان کے لوگ ہیں، سہارا کے لوگ ہیں. علاقہ راجستھان کا تھا، یہ بیکانیر، جیسلمیر، یہ جتنے نے راجستھان ہے، بیکانیر ہے، کرنیل ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، سب سٹیٹ جو ہیں راجستھان کی، یہ پھر ہمارے ساتھ بھی جا کے لگتی ہیں سندھ کے ساتھ، یہ وہی راجستھان ہے سارا. تو انہوں نے کہا کہ جی بارش نہیں ہے، ہم تباہ ہو گئے. انہوں نے کہا بھگوان جو متھو پگھاری ہو، انہوں نے کہا کہ بھگوان کے ماتھے پہ جب پسینہ آئے گا تو بارش آئے گی. اب کہنے لگا ہو چلے گئے. ہم دونوں ساتھی جب علیحدہ ہوں ہم ہنسے، انہوں نے کہا یہ سلو کے پٹھے کو، پتھر کو کہاں پسینہ آئے گا؟ تو پسینہ آئے گا تو بارش آئے گی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ روزانہ لوگ آئیں جناب، نظریں چڑھائیں، مٹھائیاں بانٹیں، کھانے کھلائیں، اور جو پادری تھے وہ ایک ہی بات کہیں، بس بھگوان جو متھو پگھاری ہو، بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے تو بارش آئے نا. وہ کہتے ہیں تیسری رات میرے دوست کو خیال آیا، اس نے وہاں جو گلاب چھڑکنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں نا شیشیاں جس میں گلاب پکڑ کے چھڑکتے ہیں، وہ لے کے گیا، اس میں پیشاب کیا، پیشاب کر کے اچھی طرح بند کر کے بھگوان پہ آ کے اس کو چھڑکا. بھگوان پہ جب چھڑکا اور اس کے بعد شور مچا دیا کہ پادری کو بلاؤ، بھگوان جو متھو پگھاری ہو، بھگوان کے متھے پہ پسینہ آ گیا ہے. وہ جناب پادری آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ واقعی تو چھٹے گر رہے ہیں، اتنا زیادہ پسینہ ہے، اسے پورا پیشاب کر کے پوری بوتل ڈال دی تھی نا. تو انہوں نے جناب وہ گھنٹیاں اور جناب وہ گجانی شروع کی، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی کہ جی بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. کہتے ہیں اسی وقت بارش آ گئی. اب اللہ بھی تو امتحان لیتے ہیں. انہوں نے کہا پیشاب تو ہم نے ڈالا ہوا تھا، کون سا پسینہ آیا تھا؟ لیکن اللہ بھی آزمائش کرتے ہیں نا، جو شرک میں مرتا ہے اس کو اسی میں ڈال دیتے ہیں.
اور جس کا ایمان توحید پہ قوی ہوتا ہے اس کو توحید پہ قائم رکھتے ہیں. اللہ بھی تو امتحان لیتے ہیں نا بندوں کا. تو اس لیے میرا بھائی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کافر اور ہر نہیں. جو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جو منکر قرآن ہے, منکر صحبت ابی بکر ہے, منکر عصمت عائشہ ہے رضی اور منکر فضیلت شیخین ہے اور تکفیر صحابہ کا قائل ہے, وہ کافر ہے. یہ تو نہیں کہ ساری دنیا کافر ہو گئی. اللہ عالم ہزاروں قسم ہیں اور دعا کریں. بلکہ میں تو ایک چھوٹا سا طالب ہوں, فقیر آدمی ہوں, میرے پاس اتنا وسائل نہیں, ورنہ یہ تو تمہیں موقع ملا ہے. اگر تم علماء ہو کتابیں لکھو, ان کو اپنا دین سمجھاؤ. تمہیں اللہ نے فرصت دی ہے کہ ان پر دین پیش کرو, ان کو بتاؤ. کتنے لوگ ہیں بیچارے جہالت میں پڑے ہوتے ہیں. بہرحال تم اپنے علاقوں میں رشتہ نہ کیا کرو. کرسچین لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے. مسلمان مر گئی ہیں ساری. اگر مسلمان ساری فوت ہو گئی ہیں نہ ملیں تو پھر اہل عیسائی لڑکی سے شادی جائز ہے. اگر مسلمان زندہ ہیں پھر کیوں کرسچین ڈھونڈ رہے ہو جناب؟ وہ تو حالات ہیں کہ مسلمان لڑکی نہیں ملتی. میں ایسے ملک میں ہوں جہاں یا یہودی لڑکی ہے یا عیسائی لڑکی ہے اور مجھے زنا کا خوف ہے, اجازت ہے شادی کر لو. اگر کوئی آدمی عصر کے بعد 3-4 طواف اکٹھے کر لے, مغرب کے بعد 2 رکعت سب کی پڑھ لے, کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ 9 سے 13 ذی حج کے درمیان میں عمرہ نہیں ہوتا. ہاں بالکل نہیں ہوتا. یہ ان کے لیے نہیں ہوتا جو حج کرنے جا رہے ہیں. جو حج میں نہیں جا رہا وہ کیوں نہ کرے. ایک آدمی ہے, اس نے عمرہ کیا, اسی دن واپس اپنے ملک چلا گیا, واپس ریاض چلا گیا, اس کے لیے کیا تکلیف ہے؟ تو 8, 9, 10, 11, 12, 13 یہ حج کے دن ہیں. جب آپ حاجی ہیں تو عمرہ کیسے کریں گے آپ؟ ورنہ انہی کے اندر بھی تو عمرہ ہوتا ہے نا. تمتع کا عمرہ جو ہے وہ نہیں کرتے. قران کر کے آدمی آیا ہے تو عمرہ نہیں کرے گا. حرم میں بھی مکروہ وقت ہے, یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ حرم کے اندر بھی حدیث مبارک ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں, سورج نکلے کوئی نماز نہیں, سورج ڈوبے کوئی نماز. یہ تو گنجائش ہے کہ اگر طواف کیا ہے تو حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو کوئی جب نماز پڑھے یا طواف کرے اس کو منع نہ کرو. طواف کی 2 رکعت افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا حتیم میں یا طواف کی جگہ میں, ورنہ سارے حرم میں نہیں یاد آیا ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہو. امام مسلم عربی ہیں؟ بالکل عربی نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو عربی ہے؟ ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے. نہ امام بخاری, نہ امام مسلم, نہ امام نسائی, نہ ابو داؤد, نہ ابن ماجہ. ان میں کوئی, سب اجمی ہیں. اگر بیت الخلاء کے اندر ہاتھ دھونے کا واش بیسن لگا ہے وہاں ہم وضو کریں, کیوں نہ کرو بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جی بیت الخلاء اور یہ قریب ہے, اس طرح تو تیرے پیٹ بھی قریب ہے اور منہ بھی قریب ہے. یہ کیا بات ہے؟ ادھر بھی تو اندر گندگی کھڑی ہے. اللہ کے بندے, فلش لگا ہوا ہے, کھینچا صاف ہو گیا, اس کا کیا ہے اگر ہے تو؟ بس اپنی عقل دوڑاتے رہتے. طواف میں بوسہ چھوٹ گیا, کوئی حرج نہیں جناب, کوئی کو کفر نہیں ہو گیا. موقع ملے دے دو, نہیں ملے نہ دو. نماز میں بیت اللہ پہ نظر نہیں, سجدے کی جگہ پہ نظر ہو. نماز بندگی ہے, عاجزی ہے, تذلل ہے. نماز یہ نہیں کہ اکڑ کے کھڑا ہو بندہ. طواف میں مجھے شک ہو گیا 6 چکر ہیں یا 7, تو جو خیال زیادہ ہو اس پہ عمل کر لو. ایک عورت ہیں, بیمار ہیں, اللہ شفا دے, اللہ ہر بیمار کو شفا دے. یہ تفسیروں میں دیکھا کرو, ہر بات تو نہیں, ایک آیت لکھ دی ابھی اس کا ترجمہ شروع کرو جناب. اگر ہم لوگ انڈیا سے آتے ہیں عمرے کے لیے, لیکن اگر کچھ سامان ہم لے آئیں کہ مکہ مدینہ میں بیچ دیں گے
اور یہاں سے لے جائیں گے وہاں بھیجیں گے، کوئی منع نہیں، لیکن غالب نیت عمرے کی ہو، غالب نیت حج کی ہو، موقع ملے تو کر لو. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا جناح علیکم لیس علیکم، جو ہے نا جی انا للہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہیں حج کے دنوں کے اندر اگر تم کوئی کاروبار کرتے ہو تم پہ کوئی گناہ نہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو فضلا من ربکم کا معنی تجارت ہوتی ہے کہ کوئی نفع حاصل کرو، کوئی منع نہیں. اگر ہم طائف جائیں واپسی پہ عمرہ لازمی ہے، میقات ہے. فرض نماز نہیں، اللہ کے حرم میں جو بھی نماز پڑھو گے انشاءاللہ لاکھ ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خیرات کرنی ہو، مثلا ہم نے گائے یا کوئی جانور ذبح کیا، تمام رشتہ داروں کو بلا کے کھلا دیں، ماشاءاللہ اندھا خیرات کرے نا، اپنوں کو دیتا ہے زیادہ. یہ کون سی خیرات ہے کہ رشتہ داروں کو کھلا دو؟ ان کو شریف آدمی دعوت کرو، ان کو خیراتیں کھلاتے ہو، ان کو دعوت کرو، ہدیہ پیش کرو. خیرات غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. انما الصدقات للفقراء، یعنی وہ خیرات کر کے اللہ میاں کو بھی بلیک میل کر رہا ہے، رشتہ داروں کو بھی راضی کر رہا ہے. انشاءاللہ نہ یہ راضی ہوں گے نہ اللہ راضی ہوگا. نیت تو جانتا ہے نا اللہ، یہ بھی جانتے ہیں کہ شریف آدمی نے خیرات کر کے ہمیں ٹرکایا ہے. حضور پاک کی کون سی بیوی کا نکاح عرش پہ ہوا تھا؟ بی بی زینب، جو حضرت زید کی پہلے بیوی تھی. فلما قضا زید منها وطرا، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، کچھ خود بھی پڑھا کرو نا. سارا مولوی مفت ہاتھ آ گیا. ایک کل بتایا تھا، آج اس کو بھول گیا ہے. بہرحال ہم نے اگر بات یہ ہے کہ آپ نے مدینے شریف سے آتے ہوئے مغرب اور عشاء کی نماز راستے میں قصر پڑھی ہے، جائز ہے. اگر مغرب پڑھ لی اور عشاء کے وقت مکے پہنچ گئے، مکے آگے پڑھی، وہ بھی جائز ہے. یہاں بھی مسافر ہو، اگر تمہارا گھر مکے میں ہے تو پھر پوری پڑھنی ہوگی. ہم نے عمرہ کیا، مشین سے ہم نے حلق کرایا، پھر دوسرا عمرہ کیا تو کینچی سے بال کاٹے. باقی کون سے بال تھے جو تم نے کینچی سے کاٹے؟ پہلے جب مشین پھر گئی تو باقی کینچی کس پہ لگائی تھی تم نے؟ ایک بکری آرام سے دم دو اور اس طرح بھی پھرواؤ. کہتے جی کہ کوئی لڑکا اگر عمر 18 سال ہے امام بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے. آج کل تو 5 سال کے لڑکے بالغ ہیں، 18 سال کا تو بوڑھا ہو جاتا ہے. آج کل جب فلمیں آ گئی ہیں نا تو آج تو 5 سال کا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، 18 سال تک الحمدللہ بوڑھا ہو جاتا ہے. رات دن جو فلمیں دیکھے گا جوان رہے گا. ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، جدے میں اترے، رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، احرام کھول دیا ماشاءاللہ. پھر ہم نے جناب دوبارہ احرام باندھا، دم پڑ گیا آرام سے، اور آپ کے میقات کا عمرہ بھی برباد ہو گیا. اب آپ کا عمرہ جدے سے ہوا، وہ جو میقات سے احرام باندھ کے آئے تھے تم نے ضائع کر دیا. بہرحال اگر ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا، مکے میں آیا، اس نے ناشتہ کیا، غسل کیا، پھر چادریں باندھ کے عمرہ کیا، وہ کوئی حرج نہیں. چھوٹا بچہ اس میں کوئی دم نہیں ہوتی. جو بڑا ہے بالغ ہے وہ غلطی کرے تو دم ہوگی. میری والدہ کو کسی آدمی نے پیسے دے دیے، کوئی بات نہیں. اگر امیر آدمی ہو آگے خیرات کر دینا، غریب ہو اپنے اوپر خرچ کر دینا.
بہرحال ایک ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے، جوتی گم ہو جائے دوسرے کی نہ اٹھاؤ. ایک ہوتی ہے آدمی مذاق میں تھوڑا سا آدمی کا ذہنی کچھ ریفریشمنٹ تو ہو نا، ہر وقت تو آدمی تھانے دار نہ بنا رہے نا. مرغی کو ذبح کرنے کے بعد گرم پانی میں ڈالے حرام ہو جاتی ہے. فوراً گرم پانی میں ڈالو تو اس کا خون جو نکلنا ہے واپس اندر چلا جاتا ہے. عمرہ کسی کے لیے بدل ہو سکتا ہے، جب حج ہو سکتا ہے عمرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک آدمی کا 15 دن سے قیام کم ہے، نماز قصر ہے، سنت نفل معاف ہے، لیکن پڑھو تو ثواب ہے. تم کون سا یہاں جناب سفر میں ہو، فائدہ اٹھاؤ. آب زمزم کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام. یہ جو لوگ پیسے لیتے ہیں یہ بھر کے لانے کے لیتے ہیں، زمزم کے نہیں لیتے. تمہارے نوکر تو نہیں ہے نا کہ 20 لیٹر کا پانی بھریں گے اور پھر سر پہ اٹھا کے سڑک پہ لائیں گے. ملازم ہیں تمہارے. عمرے کا حلق کرانے سے پہلے خوشبو والا شیمپو لگانا حرام ہے. اگر حجام نے لگا دیا تھا تو 2-4 ریال خیرات کر دو. چونکہ وہ لگا تو نہیں رہا نا، فوراً اتر تو گیا، لیکن اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں احرام میں ہوں، خوشبو والا نہ لگانا، سادہ صابن لگا لو. کہتے جی میں عمرہ کروں یا تبلیغ پہ جاؤں، دونوں کام کرو. تبلیغ پہ بھی جاؤ، عمرہ بھی کرو. تم اللہ کے ساتھ تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ تم اسی جماعت میں مل جاؤ جن نے مکے مدینے آنا ہو، عمرہ بھی ہو گیا، تبلیغ بھی ہو گئی. دونوں کام کرو. کون سا مشکل ہے؟ نیت ٹھیک کر لو. نیت مشکل ہو رہی ہے. میں نے نفل کے بجائے اگر قضا نماز پڑھوں وہ زیادہ ثواب ہے، کیونکہ قضا تو فرض کی آپ کریں گے نا، اس کو تو فرض کا ثواب ملے گا آپ کو. کسی نے اپنے دکان کا نام مدینہ ہاؤس یا مکہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ عزت و حرمت والے مقام ہیں، ان کو عام جگہوں پر نام نہیں رکھنا چاہیے. کوئی ادب کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے. ساری زندگی صحابہ نے کبھی اپنے کاروبار کا نام مکہ ہاؤس مدینہ ہاؤس نہیں رکھا ہے. اگر عرفات میں مسواک توڑ لی کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں توڑنا چاہیے. حد حرم تو نہیں ہے وہاں، لیکن پھر بھی احتیاط ہو. یہ بیچارے تو ایک درخت پہ ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتے ہیں. یہاں درخت لگانا کوئی آسان ہے؟ اگر ایک آدمی نے خود حج نہیں کیا، دوسرے کا حج بدل کرے، افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا کرے، اپنا کرنے کے بعد حج بدل کرے. اچھا ہے غریب، وہ اپنا تو کر ہی نہیں سکتا، تو وہ حج بدل کر سکتا ہے. ہم نے ادھار پیسہ دیا ہے، دینے والے کا بیٹا اور لینے والے کا بھائی گواہ ہے، تو میں کیا کروں؟ تم جانو، پیسے جانے، گواہ جانے. یعنی بیٹا گواہ بن سکتا ہے. کہتے تھے کہ یہاں جو فیس لیتے ہیں اقامے کی وہ جائز ہے، تم جو کماتے ہو وہ جائز ہے؟ نہیں، تم جو کماتے ہو ماشاءاللہ کہ نوکری ہے تمہاری 600 کی، ماشاءاللہ مہینے میں کماتے ہو 4000، یہ جائز ہے؟ تمہاری نوکری ہے ماشاءاللہ کہ بلدیہ کا جھاڑو دو، تم ٹیلی فون کے کارڈ بھی بیچ رہے ہو، غیر ملکی کالے بھی کرا رہے ہو، یہ جائز ہے؟ یہ تو تمہیں نظر نہیں آتا، ادھر 1000 ریال تمہیں نظر آتا ہے. اپنے اعمال پر بھی تو نظر رکھو. زکات کیسے مقرر کریں؟ کوئی مشکل نہیں، حساب کرو. مثلا سارے گھر کا خرچ مرچ نکال کے 1 لاکھ بچا، 2.5% 2500 روپے زکات دے دو. اگر ہمارے اوپر دم پڑ گیا ہے، پیسہ نہیں ہے، جب اللہ دے دے کر دینا، کوئی ضروری نہیں جلدی کرو. اگر بالکل امید نہیں، 10 روزے رکھ لو.
احرام کی حالت میں بیڑی یا سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. حرام تو پہلے بھی تھی نا، اب احرام سے ڈبل حرام ہو گئی. ہماری مسجد میں کوئی امام نہیں ہے. ایک آدمی ہے جس کو قرآن کی کچھ آیتیں آتی ہیں، وہ نماز پڑھا سکتا ہے. ہاں پڑھا سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کوئی آدمی ڈھونڈو پڑھا لکھا. زمزم کے پانی سے پیر دھو سکتے ہیں، سارا بدن دھو سکتے ہیں، تو پیر کیوں نہیں دھو سکتے؟ دیکھو ادب کرے تو زمزم کا ادب ہے، نہ کرے تو حضور کی سنت کا بھی ادب نہیں ہے. غذا کھاؤ، دواؤ کھاؤ، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے تم نے. احرام میں اگر طواف اور صفا کرنے کے بعد اپنے سر کے بال خود اس طرح پھیر لے جائز ہے. قرآن پہ عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، زکات ہو زکات دو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، جو حکم ہے اس پہ عمل کرو، جس سے روکا ہے رک جاؤ. کہتے جی کہ بعض لوگ تبلیغ کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. یہ تو ہر دور میں آیا، حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، بعض مانتے تھے بعض نہیں مانتے تھے. کہتے ہیں جی کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. بالکل فرق ہے. مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی. مرد اذان دیتا ہے، عورت اذان نہیں دیتی. مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے. تو اسی طرح حدیث میں ہے کہ عورت اگر دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے زمین کے زیادہ قریب ہوگی تو اس کا پردہ زیادہ رہے گا. جتنا پردہ زیادہ رہے گا اتنا ثواب زیادہ رہے گا. کہتے تھے کہ دمام سے ہم عمرے پہ لے آتے ہیں تو لوگ راستے میں دو نمازیں مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیتے. کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں. جو کٹھی پڑھے اس کو لڑو نہیں، جو اپنے اپنے وقت پہ پڑھے اس کو کچھ کہو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال جو موزے کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موزہ چمڑے کا ہو یا نیچے متنعل ہو، پانی جس میں داخل نہ ہو سکے اس پہ مسح کرو. باقی حنابلہ کے نزدیک ہر جراب پہ جائز ہے. عمرے کا حل کو خود کر سکتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا